اچھا، غسل جب تک آپ نہیں کرتے آپ پاک نہیں ہو سکتے. اب ایک شخص مریض ہے جی اور اس کا مرض بھی ایسا ہے کہ وہ پانی نہیں اپنے اوپر بہا سکتا، جی تو وہ پاک کیسے ہو؟ مریض آدمی کے اوپر اللہ رب العزت نے تکلیف جو ہے اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ لازم کی ہے. ایک بندہ اگر غسل کرنے سے اس کے مرض کے بڑھنے یا اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو وہ پانی استعمال نہ کرے، وہ تیمم کر لے اور تیمم کے انداز میں جو ہے وہ طہارت حاصل کر سکتا ہے. تو حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے سفر کر رہے تھے. اتفاق سے دونوں کو ہی احتلام ہو گیا. اب وہاں پر پانی موجود نہیں تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا کہ وہاں پر ریت کے اوپر لیٹنا شروع کر دیا تاکہ پورے جسم کو مٹی لگ جائے اور مجھے ایک غسل اور طہارت جو ہے وہ حاصل اور ہو اسے جائے. پلٹا کھاتے رہے. ہاں، پلٹا کھاتے رہے. جبکہ حضرت عمار جو تھے انہوں نے ایسے کیا کہ وہاں پر لیٹے نہیں، آگے جا کر تھوڑے سفر کے بعد ان کو پانی دستیاب ہو گیا تو انہوں نے وہاں پر جو ہے نہا لیا، غسل کر لیا اور انہوں نے نماز ادا کی. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس بات کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم وہاں پر تیمم کر لیتے. تو گویا کہ تیمم جو ہے پانی کی عدم موجودگی میں وہ غسل کا متبادل ہے. آپ کا سوال چونکہ مریض کے بارے میں ہے تو اگر پانی نہیں مل رہا تو جس طرح پانی کی عدم موجودگی میں تیمم جو ہے وہ متبادل ہے، اسی طرح اس مریض کے لیے بھی تیمم متبادل ہے جس کے لیے پانی استعمال کرنا خطرے کا باعث ہے. بیماری بڑھ سکتی ہے یا پھر وہ اس کی ہلاکت کا بھی اندیشہ ہے. اور ایک حدیث ایسی بھی موجود ہے کہ ایک شخص تھے میدان جہاد کے اندر، ان کو زخم لگا ہوا تھا سر کے اوپر، تو وہ جنبی ہو گئے. اب انہوں نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ میں کیا کروں؟ تو ساتھیوں نے کہا جی آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا، نہانا پڑے گا. تو خیر انہوں نے زخموں کی حالت میں ہی غسل کر لیا. اب وہ زخموں میں پانی ڈل گیا تو انہی سے ان کی وفات ہو گئی. تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے بہت غصے کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کرنے والے آپ لوگ ہیں. آپ نے ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ آپ تیمم کر لیں یا اس کو کوئی گنجائش یا رعایت دے دی؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک آدمی اگر مریض ہے اور وہ پانی استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو وہ تیمم کر لے تو یہ تیمم جو ہے یہ غسل کا متبادل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کو طہارت حاصل ہو جائے گی جس سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، اپنی باقی عبادات کو بجا لا سکتا ہے.